نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول منکم تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے ہوں تم پر میری آیات، تو فمن اتقى واصلح، پس جس شخص نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا چوتھا رکوع آیت نمبر 35 اور 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی جاہلانہ حرام کردہ چیزوں کو تردید کرنے کے بعد بتایا کہ قل انما ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ تعالیٰ نے فحاشی کو حرام کیا، والاثم والبغی بغیر الحق، اور گناہ اور بغاوت کو ناحق بیان کیا، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے کو حرام کیا۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں یا بنی آدم کا چوتھا خطاب ہے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں خطاب فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم ہم نے تمہیں لباس عطا فرمایا۔ پھر فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم شیطان سے بچنا، جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا کہیں تمہیں نہ نکلوا دے۔ پھر خطاب فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم زینت اور اچھا لباس پہن کر مسجد میں آؤ۔ اور آج چوتھی دفعہ فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ اے اولاد آدم تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے، میری آیات بیان کریں گے۔ تو
تمہیں میری آیات کی اتباع کرنی ہوگی، میرے رسولوں کی بات ماننی ہوگی۔ سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ ہے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی پیغام کے طور پہ بتائی کہ میری آیات آئیں گی، تم دنیا میں جاؤ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تقریباً اسی آیت کے ساتھ ملتی جلتی آیت سورۃ البقرہ میں بھی ہے، لیکن صرف ہے کہ وہاں پہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اس کے ساتھ ہی یہ بات فرمائی ہے کہ تم زمین میں چلے جاؤ اور پہچان لو اپنے دشمن کو کہ ابلیس اور اس کی نسل تمہاری دشمن ہے۔ آدم اور آدم کی اولاد پہچانے کہ ابلیس اور ابلیس کی نسل ہماری دشمن ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی فرمائی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس جب میری طرف سے ہدایت آئے نا تو بس تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، جس نے اتباع کر لی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کوئی غم اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی گویا کہ اسی خطاب کو دہرایا گیا، اے بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، یقیناً تمہارے پاس ضرور آئیں گے، یہ جو نون شد والا ہے ثقیلہ یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، ضرور بے ضرور تمہارے پاس آئیں گے رسول، کئی رسول، عظیم الشان رسول، منکم جو تم میں سے ہوں گے، انسانوں میں سے ہوں گے۔ انبیاء اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے مبعوث فرمائے، تو انسانوں میں سے رسول ہوں گے، اور ان کا کام کیا ہوگا؟ یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر میری آیات بیان کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کیجئے ما انزل الیک من ربک، اس کلام کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ تو فرمایا انبیاء کا کام ہی اللہ کی آیات کو عوام تک، لوگوں کے سامنے، امت تک پہنچانا ہے۔ تو فرمایا میرے نبی آئیں گے یقصون علیکم آیاتی، وہ میری آیتیں تم پر پڑھیں گے۔ بڑی مشہور حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کا کام تو ہے اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یقصون علیکم آیاتی، اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ تو علماء کا بھی یہی کام ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات بیان کریں، یہ علماء کا وظیفہ ہے، ان کے اوپر لازم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم دیا ہے وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو بیان کرے، تب انبیاء کا وارث بنے گا۔ اگر قرآن پاک اتنا بڑا خزانہ، اس دن ادھر ترلائی میں میں نے بیان کیا تو ادھر حاجی لال صاحب کہہ رہے تھے، کائی صاحب کے دوست کہہ رہے تھے کہ یار واقعی بات یہی ہے کہ بندہ قرآن کو بیان کرے، خزانہ گھر پہ ہے تو بھوکے لوگ مر رہے ہیں۔ بات ان کی بڑی مجھے پسند ہے، کہتے خزانہ گھر پڑا ہوا ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اس کو کسی نے کھولا نہیں ہے، اس کو کسی نے بیان نہیں کیا ہے، قرآن مجید پڑا ہوا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا گنگ ہو گئی میری زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذاں کہتے کہتے۔ ایک کافر نے جو مجھ سے پوچھا ہے کون سا مہینہ، میں شرم سے پانی پانی ہو گیا رمضان کہتے کہتے، اور میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا، میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ اس نے جب قرآن پاک کی حالت دیکھی کہ کبھی کھولا بھی نہیں، کبھی ہم نے پڑھا بھی نہیں کہ قرآن ہم سے کیا رہے، اوپر مٹی پڑی ہے اور ایک گلا پھر دوسرا پھر تیسرا ایسے باندھ کر کے رکھا ہے کہ کھولنا چاہے تبھی ٹائم لگے۔ فرمایا کہ اس نے میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سی سادھ لی اقبال اس نے، لگا یوں کہ رک گیا مجھے ہواں کہتے کہتے۔ اس نے کہا یہ تمہارے مذہب کی کتاب ہے جس کو تم نے پڑھنا ہی چھوڑ دی ہے، تمہارے آئین کی کتاب ہے
جس کا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن میں ہے کیا، تم نے صرف مردے بخشوانے کے لیے رکھ لیا ہے، تم نے صرف برکت کے لیے رکھ لیا ہے۔ ارے بابا، قرآن پاک تو آئین کی کتاب تھی، قرآن پاک تو دستور کی کتاب تھی، قرآن پاک تو عمل کی کتاب تھی۔ اٹھائیے قرآن پاک اور پڑھیے، بالکل 13ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کے آخر میں کیا قرآن کا تعارف کرواتے ہیں؟ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ لوگوں کی طرف اللہ کا پیغام ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا، جو مقصد تھا قرآن پاک کے نزول کا اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو ہم نے بھلا دیا۔ تو فرمایا میرے نبی آئیں گے، یقصون علیکم آیاتی، اور میری آیتیں تمہارے اوپر بیان کریں گے۔ ایک دور تھا جب ہمارے ممبر و محراب سے قرآن پاک بیان کرنا بالکل بند ہو گیا تھا۔ علماء نے اس کی جگہ پہ منطق، فلسفہ اور یہ چیزیں بیان کرنا شروع کر دی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کو، ان کی قبروں کو اللہ منور فرمائے، جنہوں نے پھر قرآن کی تفسیر کی طرف لوگوں کو راغب کیا، پھر قرآن کا ترجمہ لکھا، اور لوگوں نے اس وقت کے مولویوں نے کہا یہ کافر ہو گیا ہے۔ تو قرآن تو عربی میں تھا، اس نے قرآن کو جناب دوسری زبان میں کر دیا ہے۔ اور پھر عوام تو سوچتے کم ہی ہیں، ایکشن زیادہ پہلے لیتے۔ شیخ سعدی فرماتے لومڑی بھاگ رہی تھی، گرتی تھی، اٹھتی تھی، بھاگتی تھی، کسی نے پوچھا چے آفت است، خیر تو ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس نے کہا حالات بڑے خراب ہیں، آرڈر ہو گیا کہ جس کے کان 1.5 فٹ سے لمبے ہونا کاٹ دو، اس لیے بھاگ رہی ہوں۔ وہ تیرے تو آدھا فٹ بھی نہیں ہے، تجھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا وہ بڑے بے وقوف ہیں، وہ کاٹتے پہلے ہیں، ناپتے بعد میں ہیں۔ لوگوں کا تو یہی حساب ہوتا ہے کہ کاٹتے پہلے ہیں اور ناپتے بعد میں ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو گھر سے جلا وطن کیا گیا، چارپائی سر پہ رکھی ہوئی ہے، اوپر بکسا رکھا ہوا ہے، اس کے اندر اپنی پونجی اور سامان رکھا ہوا ہے۔ کیا جرم تھا کہ قرآن کی ترجمہ، قرآن کی تفسیر لکھی تھی، یہ جرم تھا۔ لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ گھر گھر میں قرآن پاک، کوئی نہ پڑھے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے، ترجمہ موجود ہے قرآن پاک کا، تفسیر موجود ہے قرآن پاک۔ اب اگر کوئی قرآن پاک سیکھنا چاہے، کوئی سمجھنا چاہے کہ قرآن میں رب نے کیا کہا ہے، تو اب اس کا یہ عذر نہیں چلے گا کہ مجھے سکھانے والا کوئی نہیں تھا، نہ سیکھے تو اس کی اپنی بدبختی۔ لیکن قرآن پاک کیا ہے؟ ترجمہ اور تفسیر آج گھر گھر کے اندر پہنچ چکی ہے۔ تو فرمایا کہ یقصون علیکم آیاتی، میری آیات بیان کرنا، یہ انبیاء کا کام ہے، سمجھانا لوگوں کو کہ رب نے کیا کہا ہے قرآن پاک کے اندر، رب نے کیا سمجھایا ہے قرآن پاک کے اندر، یہ انبیاء کا کام ہے۔ تو فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ساتھ بشارت بھی سنائی جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کی۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچانا، تقوی کا کیا معنی ہے جی؟ بچانا۔ ہم کہتے ہیں نا پرہیزگاری، پرہیز کا معنی بھی بچنا ہی ہوتا ہے، جس چیز سے پرہیز ہو اس سے بندہ بچتا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی نے بڑی خوبصورت مثال دے کر سمجھایا، امیر المومنین، بالکل چھوٹا سا راستہ ہو جس کے دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، وہاں سے گزرنا ہو تو کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کپڑے سمیٹ کر، جسم کو سکیڑ کر، کانٹے چبھ نہ جائیں۔ فرمایا اس چیز کا نام تقوی ہے۔ دنیا کی زندگی میں چلتے ہوئے بے شمار کانٹے ہیں، کہیں کفر کا، کہیں شرک کا، کہیں بدعت کا، کہیں جہالت کا، کہیں بے دینی کا، کہیں فحاشی اور عریانی کا، پتہ نہیں کتنے کتنے کانٹے ہیں۔ بس اپنا دامن بچا بچا کے گزرنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ فمن اتقی، جس نے تقوی اختیار کیا، اور یہ تقوی جو ہے نا اصل چیز ہے، اعدت للمتقین، جنت کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے میں نے تقوی والوں کے لیے تیار کی ہے۔ تو فرمایا جس نے تقوی اختیار کیا وہ اصلح، اور پھر اصلاح کی۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ پھر نیک اعمال کیے، شریعت کے مطابق عمل کیا۔ تقوی کا مطلب یہ ہوا کہ صفائی کی اور پھر اس کے اوپر اعمال کیے، یعنی اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچایا، پھر شریعت کے سانچے میں ڈھالا، تقوی کی اور اصلاح کی۔ تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کنویں کے اندر نجاست گر جائے نا تو پہلا کام کیا ہے کہ اس کو نکالا جائے، نجاست کو نکالا جائے، یہ ہے تقوی۔
پھر اگلا کام کیا کہ وہاں سے پانی کی ڈول نکالے جائیں تاکہ وہ صاف ہو جائے. یہ ہے اصلاح. تقویٰ بھی اور اصلاح. نجاست اندر پڑی ہے، ڈول نکالتے رہو. بندہ گیا اس آخر جی کتا گر گیا کنویں چ، مولوی صاحب کتنے ڈول نکالا؟ ایک مولوی صاحب آخر 40 ڈول، دوئی آخر 60، تری آخر 100، چوتھے آخر سارا پانی کڈو. سکا جی سب کچھ کر لیا، بو نہیں جا رہی. سکا کتا بھی کڈے نے کہ کوئی نہیں؟ سکا کتا تو کوئی نہیں کڈے. اللہ دے بندے ہو پہلے کتے نہیں کڈو. جب تک بو نہیں نکلے گا نا تب تک کنواں پاک. یہ ہے تقویٰ. غیر کو جب تک دل سے نہیں نکالیں گے. اللہ نے لا سے بات شروع کی نا، لا الہ، پہلے صفائی، پہلے تقویٰ. یہاں بھی فرمایا فمن اتقی، تقویٰ پہلے، واصلح، اصلاح پھر بعد میں. تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. جی خوف ہوتا ہے اپنی ذات کا اور غم ہوتا ہے دوسرے کا. ایک انسان مثلا مرنے کے قریب ہے تو وہ ایک تو اس سے یہ ڈر ہوگا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، دوسرا یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے بیوی بچے پیچھے رہ جائیں گے، ان کا پتہ نہیں کیا بنے گا. رب کہتا ہے تقویٰ اور اصلاح کرو، نہ تجھے خوف ہوگا نہ تجھے حزن ہوگا، نہ تجھے اپنی ذات کا ڈر رہنے دوں گا نہ کسی دوسرے کا ڈر رہنے دوں گا. عمل تو کر کے دیکھ. اس آیت مبارکہ میں آپ کے ذہن میں تو شاید نہ آئی ہو ابھی بات، لیکن چونکہ اس آیت سے بعض باطل فرقے غلط مطلب لیتے ہیں، نشاندہی ضروری ہے چونکہ درس قرآن کے طالب علم ہیں اور سب کو پتہ ہو. یہ جو مرزائی ہے نا قادیانی بے ایمان، وہ مرزے کی نبوت پر یہ آیت پیش کرتے ہیں. یہ آیت کیسے کہتے ہیں جی اے بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، رسول آتے رہیں گے تمہارے پاس. اما یأتینکم رسل منکم، رسول آتے رہیں گے تمہارے پاس. یقصون علیکم آیت، میری آیتیں بیان کرتے رہیں گے. معلوم ہوا کہ مرزا بھی رسول ہے، نعوذ باللہ کا واستغفر اللہ. اس آیت سے انہوں نے یہ استدلال کیا. میں نے جو شروع میں بات کی تھی نا، ساتھ سورۃ البقرہ والی آیت ملائی تھی، یاد ہے نا؟ ابھی آپ کو سنائی ہے. اگر وہ آیت ساتھ رکھی جائے تو پھر تو یہ بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر بالکل یہی الفاظ اس وقت کہے گئے ہیں جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا. اے آدم زمین پر جاؤ، تمہاری اولاد ابلیس کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو میری آیات آئیں گی، میرے رسول آئیں گے، میری آیتیں بیان کریں گے. اپنی اولاد کو کہہ دیجئے کہ ان کی اتباع کرنا تو کامیابی ہوگی. اور اگر اس آیت کو بالکل نظر انداز کیا جائے پھر وہ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اس امت سے خطاب ہے، لہذا اس امت میں ایک رسول کی بات تو نہیں ہے، اس امت میں کئی رسول آئیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے کئی جواب ہیں. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کے شریعت کے سارے دلائل ملا کر مسئلہ سمجھا جاتا ہے. سارے دلائل قرآن نے واضح طور پہ جو کہہ دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کتنا واضح الفاظ ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. کتنا واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا تو ایک آیت سے شک پڑتے ہوئے جناب دوسرا مطلب دینا اور واضح حکم کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کا عدل ہے؟ اسی طرح سورۃ البقرہ میں آپ پہلے رکوع میں دیکھیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، کوئی نہیں ذکر وہاں پہ. ایمان لاتے ہیں ایمان والے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، وما انزل من قبلک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا. اگر بعد میں بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو من بعد کا بھی وہاں ساتھ ہوتا نا جی. یہاں ایمان کا بیان ہو رہا تھا. کس کس پر ایمان لانا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور وما انزل من قبلک، من بعد کا کوئی نہیں ہے، کہیں بھی کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں یہ بات کئی جگہ آئی، من قبلک، من قبلک، آپ اور آپ سے پہلے، آپ اور آپ سے پہلے. معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اللہ نے کلام کوئی نہیں نازل کرنا. کوئی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ان کا ایک غلط استدلال تھا. ورنہ تو اس کے علاوہ قرآن پاک کی کئی آیات ہیں. یہ تو میں نے صرف مثال کے طور پہ 2 آیتیں آپ کو سنائیں. اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ ساری انسانیت کے لیے کافی ہونے والے رسول ہیں. ساری انسانیت کے لیے آپ کافی ہونے، قیامت تک کے لیے آپ آنے والے رسول ہیں.
حتیٰ کہ آپ نے جنات کو بھی دعوت دی، جن و انس کے آپ رسول بن کر آئے ہیں۔ جب پوری انسانیت کے لیے کافی ہونے والا رسول حضرت محمد مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ موجود ہیں پھر کسی اور رسول کی اور وہ بھی جھوٹے بے ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر جن بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے نبی نے ان کو کیا جواب دیا؟ وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے نا۔ مسیلمہ کذاب نے نبی پاک کو خط لکھا کہ تسی بھی اللہ دے رسول ہے تو میں بھی اللہ دا رسول ہوں، واہ صدقے، آدھی زمین پہ آپ حکومت کریں اور آدھی پر میں حکومت کرتا ہوں۔ بندہ اس کو پوچھے بھائی تو رسول ہے یا پٹواری ہیں؟ تو زمین کا بٹوارا شروع کر دیے۔ پہلا کام ہی رسول پاک یہ فرما رہے ہیں زمین بانٹ رہے ہیں، شرم نہیں آتی، جھوٹ بولتے۔ آدھی زمین پر آپ حکومت کریں، آدھی پر میں حکومت کرتا ہوں۔ خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے جواب لکھوایا بے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب، اللہ کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط جھوٹے مسیلمہ کی طرف ہے۔ اور اس خط میں آپ نے لکھا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، بدبخت آدمی زمین نہ تیری ہے نہ میری ہے، زمین ساری اللہ کی ہے۔ زمین ساری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ اور پھر آپ نے لکھا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور مسیلمہ بدبخت کا ذکر آیا تو حضرت حبیب انصاری کا تذکرہ نہ کیا جائے تو ناانصافی ہے۔ پھر وہ آپ نے خط بند کیا، اس پر اپنی مہر لگائی اور فرمایا میرے صحابہ کون ہے جو یہ خط لے کر جائے اور اس کے ہاتھ کے اندر پکڑا کر آئے۔ حضرت حبیب انصاری ایک غریب صحابی تھے، مسجد نبوی کے باہر کھجوریں بیچا کرتے تھے، کہا یا رسول اللہ میں لے کر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ میں دینا ہے، کہ اللہ کے نبی زندہ رہا تو ہاتھ میں ہی دوں گا۔ وہاں گئے، غریب آدمی، سادے سودے آدمی، وہ بدبخت تو اس نے دربار سجایا ہوا ہے، آگے پہرے دار کھڑے ہیں، یہ جناب ٹائم ملاقات کا مانگتے ہیں۔ غریب آدمی کو کون ملاقات کا ٹائم دیتا ہے؟ ملاقات کا ٹائم کوئی نہیں ملتا۔ اب وہ پوچھتے کہ کیا کام ہے، یہ کام نہیں بتاتے، کہوں کہ نبی پاک نے کہا تھا اس کے ہاتھ میں دینا ہے، اگر کام بتاؤں تو ایسے نہ کوئی کہے کہ مجھے دے دو، تو سارا جناب اللہ کے نبی کا حکم ہی نہ ٹوٹ جائے۔ بہرکیف یہ ملاقات کا ٹائم لیتے لیتے ایک دن آیا کہ ملاقات کا ٹائم مل گیا، اور یہ اللہ کے نبی کا سچا عاشق اس نبی کے دشمن کے دربار میں پہنچ گیا اور آپ کا خط اس کے ہاتھ کے اندر پکڑایا اور کہا میں مدینہ سے آیا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہوں، اور یہ خط اللہ کے نبی نے تیرے خط کے جواب میں لکھا ہے، یہ تجھے دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے تو اس خط کا انتظار کر رہا تھا، وہ بدبخت تو جلدی سے خط لیا، فوراً اس نے کھولا، پڑھنا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے اس میں تو لکھا ہوا تھا کہ یہ جھوٹا بدبخت ہے۔ اب حضرت حبیب انصاری کو تو یہ بات پتہ تھی، اس کے درباریوں کو یہ بات پتہ نہ تھی۔ اب اس نے جب پڑھنا شروع کیا تو چہرہ کچھ پہلے منحوس تھا، کچھ اور منحوس چہرے کے بننا شروع ہوا، اثرات نظر آئے۔ اب وہ قریب تھا کہ کوئی زبان کھولتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرتا، لیکن صحابی، کیا بات ہے صحابہ کی، کہاں برداشت کرتے تھے کہ جناب نبی پاک کی بے ادبی ہو۔ ابھی اس نے کوئی بات نہیں کی اللہ کے نبی کے خلاف، حضرت حبیب انصاری پہلے بول پڑے اور فرمایا اپنی زبان کو لگام میں رکھنا، زبان دراز نہ کرنا، اللہ کے نبی نے تجھے جھوٹا کہا ہے، تو جھوٹا ہی تو ہے نا، اور کیا ہے۔ یہ بات انہوں نے اونچی کہہ دی۔ جب انہوں نے یہ بات اونچی کہی تو جناب سارے درباری کو بھی پتہ چل گیا کہ خط کے اندر صاحب کو جھوٹا لکھا گیا ہے۔ اب تو اس کی اور بےعزتی ہو گئی، اب تو وہ اور تپ گیا۔ اس نے کہا پکڑو اس کو، یہ کون ہے جو میرے دربار میں آ کر مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ پکڑ لیا گیا اور پھر اس نے مطالبہ رکھا کہ مجھے تو نے جھوٹا کہا ہے نا، ایک دفعہ مجھے سچا کہے اور پھر تجھے آزاد کر دیا جائے گا، واپس جا ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ حضرت حبیب انصاری نے کہا کہ ہاں، مدینہ میں جو نبی ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہا میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا تیرے بارے میں وہی حکم ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تیرے بارے میں وہی حکم ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اس نے کہا میں کاٹ دوں گا، اور میں تو کر جو کچھ تو نے کرنا ہے، میں وہ کہوں گا جو میں نے اللہ کے سچے نبی سے سیکھا ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے کہا اس کے انگلیوں کے پور کاٹ دو، ٹوکا مارا اور یہ انگلیوں کے پور کاٹے۔ یہ کبھی سوچو نا، ناخن تراشتے ہوئے اگر ناخن تراش تھوڑا آگے لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
معمولی سے اپنے ہاتھ سے لگ جائے، جب دوسرے نے یہ سارے پور کاٹ دیے ہوں گے ٹوکا مار کے، کتنا دکھ اور درد ہوا ہوگا، پھر کاٹ کر پوچھتا ہے اب بتا میں سچا نبی ہوں کہ جھوٹا ہوں؟ کہا سچے تو مدینے والے ہیں اور تیرے بارے میں وہی حکم ہے جو مدینے والے نے بتایا ہے۔ اس نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ باز نہیں آ رہا، ہاتھ کٹ گیا، پھر کونی سے بازو کٹا، پھر کندھے سے کٹا، پھر دوسرے ہاتھ کے پور کٹے، پھر وہ ہاتھ کٹا، پھر کونی سے، حتیٰ کہ ہر عضو کے کٹتے وقت وہ بدبخت کہتا ایک بار تو مجھے سچا کہہ دو، میں مارنا نہیں چاہتا تجھے، اپنی جوانی پر رحم کھاؤ، اپنی جان پر ترس کھاؤ حبیب، اور ایک بار مجھے سچا کہہ دو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اور حضرت حبیب ہر دفعہ کہتے نہیں، جس سے نبی نے جھوٹا کھایا میں اس کو سچا نہیں کہہ سکتا۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جان دے دی، اور ایک دفعہ بھی اپنی زبان سے اس جھوٹے نبی کو سچا نبی نہیں کہا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس آیت سے وہ بدبخت کہتے ہیں کہ نبی ان کا سلسلہ چلتا رہے گا، حالانکہ یہ غلط تحریف ہے قرآن پاک کے اندر، تفسیر نہیں تحریف ہے۔ اور باقی جمع کا لفظ ادب کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ والد صاحب جب آتے ہیں، بیٹا کھڑا ہو کر کہتا ہے آپ یہاں تشریف لے آئیں جی، آپ ادھر آ جائیں جی، اب یہ جمع کے سیگے ہیں، تو والد ایک ہوتا ہے کہ 10 ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے، لیکن جمع کے سیگے نہیں بولے جا رہے۔ کیوں بولے جا رہے ہیں؟ ادب اور احترام کے لیے۔ تو فرمایا اگر اس امت کی بات ہو، توجہ کرنا، ایک نبی آئے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صفتیں سارے نبیوں کی لے کر آئے گا، بے شک صفتیں سارے نبیوں کی لے کر آئے گا، آدم تا عیسیٰ جتنی صفات اللہ نے سارے نبیوں کو عطا کی تھیں، وہ ساری صفتیں یکجا کر کے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، فرمایا فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں جی؟ آگ والے ہیں۔ آیتوں کو جھٹلایا، آیتیں بتا رہی ہیں نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں، پھر بھی جناب جھوٹ موٹ، ادھر سے بات گھڑی ادھر سے گھڑی۔ کہ قرآن یہ 6 آیتیں جو ثابت ہے میرا نبی ہے، کتنی آیتیں جو؟ 6۔ حافظ الداس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کی تحریک کے ایک خطیب تھے، عالم نہیں تھے، عالم نہیں تھے، صرف خطیب تھے، تقریر کر لیتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بات کرنے کا ملکہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، تو مرزائی ان کو مناظرے کا چیلنج دیتے تھے، ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ اب وہ عالم جب نہیں تھے، ظاہر بات ہے مناظرہ کرنا، دلائل کے ساتھ بات کرنا، یہ تو علماء کا کام ہے نا، صرف حافظ تو نہیں بات کر سکتا۔ وہ بھی اس بات سے ذرا کنی کتراتے تھے، ظاہر بات ہے ان کا منصب نہیں تھا، اور مرزائیوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ عالم کو، وہ بار بار اسی کو چاہے حافظ الداد آوے ساڑھے نال گل کرے، حافظ الداد آوے ساڑھے نال گل کرے۔ تو اس وقت اتنا زیادہ آج کل جیسے سیکورٹی اور یہ چیزیں تو نہیں تھیں، تو کسی محفل میں، شادی میں حافظ الداد صاحب بھی گئے ہوئے تھے، اور کوئی مرزائی بھی وہاں آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا حافظ الداد بھی آج ادھر آیا ہوا ہے، میں بھی ادھر ہی ہوں، تو کیوں نہ آج ہی ہماری بحث ہو جائے ختم نبوت کے مسئلے پہ، مرزائی کی نبوت کے مسئلے پہ۔ اب وہاں اس موقع پہ اگر حافظ صاحب کہتے میں نہیں کرتا تو ظاہر بات ہے یہ تو بڑی اہل حق کی شرمساری ہوتی۔ حافظ صاحب نے سنا بالکل بڑی اچھی بات ہے، آج ہی ہو جائے، انہیں لوگوں کے سامنے ہو جائے تو بہت درست بات ہے۔ اب جناب مسلمان بھی تھوڑے ڈرے بھی، حافظ صاحب تیار تو ہو گئے ہیں لیکن عالم نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اور لوگوں کے سامنے وہ بدبخت ایسا نہ ہو کہ کہے کہ بات ہی نہیں کر سکتے۔ حافظ صاحب نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، 6 آیتیں جو مرز نبوت ثابت ہے، اس کا جی ہاں۔ فرمایا تو 6 نہیں تو 6000 آیتیں جو ثابت کر، تو یہ لوگ سن رہے ہیں، آپ تقریر کریں، بتائیں 6 آیتیں کون سی ہیں، ان میں کیا ہے، سنائیں، میں چپ کر کے سنوں گا، لیکن پتر جس ٹائم باری میری آسی نا، بولنا تو بھی نہیں، پھر جب تک میں تقریر مکمل نہ کروں بیچ میں بولنا نہیں ہے، اگر بیچ میں بول گیا نا تو پھر تو ہار گیا۔ ان کا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ اس نے پہلی بات کی جو آیتیں ہیں جن سے وہ مرزے، جیسے میں نے یہ بھی آیت مثال دی آپ کی، ایسے کھینچ تان کے مرزے کی نبوت انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی، اس نے 20 منٹ تقریر کی ہوگی، آدھا گھنٹہ کیا ہوگا، گھنٹہ کر لیا ہوگا، حافظ صاحب چپ کر کے سنتے رہے، باقی لوگ بھی سنتے رہے۔ اس کے بعد باری آئی حافظ صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ،
حافظ صاحب نے فرمایا بھائی میری گل یاد ہے نا سارے لوگوں نوں، میں شرط یہ رکھی سی بھائی اس کی تقریر میں میں نہیں بولوں گا، میری تقریر میں یہ نہیں بولے گا، میں بولا ہوں؟ لوگوں نے کہا جی نہیں بالکل، آپ تو فاقی سنتے رہیں۔ کہا اب میری تقریر شروع ہو رہی، جب تک میں ختم نہ کروں نا تب تک بولنا نہیں ہے۔ حافظ صاحب نے ترجمے والا قرآن لے لیا اور شروع ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا اور مرزے کو لعنتی قرار دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، مرزے کو لعنتی قرار دیا۔ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم وہ اللہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، مرزے کو لعنتی قرار دیا۔ آپ جناب ہر آیت میں یوں معنی کرتے گئے، جب پہلا سپارہ ختم ہوا نا سیقول الصفحاء پہ پہنچے تو وہ سمجھ گیا کہ تو پورے 30 سپارے جاسی۔ اس آ کے حافظ جی نے کہا چپ، پھر بول گیا نا، میں نے کیا کہا تھا جب تک میری تقریر ختم نہ بیچ میں بولنا نہیں، پھر چپ کر گیا۔ جب دوسرا پارہ درمیان میں پہنچا، سل بنی اسرائیل پر پہنچے نا حافظ صاحب، اس آ کا حافظ جی وہ چپ ہو، حافظ جی نے پتھرا، پھر بول رہے ہیں بیچ میں، تقریر تو میری پوری ہونے دے۔ حافظ صاحب جب تیسرے پارے میں پہنچے تو وہ اٹھ کے بھاگ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ ابھی 30 پارے جائے گا۔ حافظ صاحب نے کہا پکڑو اس بے ایمان کو، آج اس کو پورا قرآن سنانا ہے، اور قرآن کی ہر آیت بتا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری رسول ہے، مرزا بے ایمان ہے۔ مرزا کیا ہے؟ بے ایمان ہے۔ اب حافظ صاحب عالم نہ تھے، انہوں نے ویسے ہی ٹرکا دیا اس کو اس طریقے سے، ایسا بگایا جناب کہ پھر کبھی اس نے چیلنج نہ کیا کہ میں حافظ العداد سے مناظرہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہو گیا مناظرہ، چھوڑا ہونا سی۔ آپ سب بیچ میں بھاگ گیا، میری بات ہی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کے بندے بات تو پوری سنتا تو میں اسے بتاتا قرآن کیا کہتا ہے۔ 6 آیتیں جو ثابت ہے، قرآن کی ہر آیت سے ثابت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اللہ تو فرمایا والذین کذبوا بآیات، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور پھر دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات الہیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، یقیناً تمہارے پاس آئیں گے میرے رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کریں گے تم پر میری آیات، فمن اتقی واصلح، پس جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے۔